نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا میں موجود تمام ادیان میں سے اور تمام مذاہب میں سے کون سا مذہب پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسلام صرف اور صرف نام کی حد تک اگر ہمارے اندر ہو تو یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دیگر آیات مبارکہ کے اندر اپنی پسندیدگی کے اظہار کو مزید وضاحت سے فرمانے کے لیے کہا ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو چاہیے کہ دوبارہ ایمان لے کر آ جائیں۔ ایمان اسی لیے لے کر آ جائیں کہ اب جس ایمان پر وہ چل رہے ہیں اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ میں اور آپ اگر اسلام کے اندر داخل ہیں، کلمہ توحید اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، دنیا کا سب سے سچا اور پکا مذہب میرے اور آپ کے پاس ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدگی والا مذہب میرے اور آپ کے پاس ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی والا مذہب میرے اور آپ کے پاس ہے، تو کیوں نہ اس کامیابی والے مذہب کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کیا جائے۔ جب اس کا نام ہی مجھے اور آپ کو کامیاب بنا رہا ہے تو کیوں نہ اس نام کے ذریعے اس نام کو اپنی زندگیوں میں پوری طرح سے لایا جائے کہ بھائی اسلام یہ چیز ہے۔ اسلام کس چیز کی وجہ سے اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ اسلام اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، وہ دوسرے کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دیتا ہو، چاہے وہ اس کی زبان سے پہنچنے والی ہو، چاہے وہ اس کے عمل سے پہنچنے والی ہو، وہ ہر عمل سے دوسروں کو بچاتا ہے کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول اور فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں جو آئے، تقریباً 1,24,000 سے زائد پیغمبر آئے، اور انہوں نے یہی جد و جہد کی کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دامن میں دے دیں، اللہ کی غلامی میں دے دیں، لوگوں کی غلامی سے نکال لیں، طرح طرح کے جو وہ شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان سے نکال کر اللہ رب العزت کے آگے ان کو جھکا دیں، اللہ رب العزت کے کلمے کے آگے ان کو نچھاور کر دیں کہ اللہ رب العزت کے کلمے ان کی زندگیوں میں آ جائیں۔ اور اس کے باوجود ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام خود سے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو بتایا کرتے تھے اللہ فلاں معاملہ ہے، اللہ یہ کر رہے ہیں۔ انبیاء ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے طرح طرح کی باتیں ان کے ساتھ کیا کرتے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ کی بات پر آ جائیں، کسی طریقے سے اللہ کے دین پر آمادہ ہو جائیں۔ جو کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگیاں ہیں میرے اور آپ کے سامنے واضح ہیں۔ کیا کیا ہم نے اب طرح طرح کے انبیاء اکرام کے کیے ہوئے اعمال جو انہوں نے اپنی امتوں کو راغب کرنے کے لیے کہے تھے، کیے تھے، وہ سب ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ انبیاء نے اپنی امت کے لیے کبھی اللہ رب العزت کی سے عذاب کی دعا نہیں کی۔ ہاں، نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ یہ بات نہیں مانتے، اللہ یہ بات کی طرف آنے والے نہیں ہیں، یا آپ کے دین پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ تو مجھے نہیں چھوڑتے، میرے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایمان والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ آپ ان کے ساتھ نمٹ لیں، اللہ آپ ان میں سے ایک ذرہ بھی زمین پر نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا تو قبول کی، لیکن نوح علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے بعد کہا کہ اے نوح اب آپ جاؤ اور آپ مٹی کے برتن بنانا شروع کر دو۔ اور نوح علیہ السلام کافی عرصے تک مٹی کے برتن بناتے رہے، اور جب وہ بہت ساری تعداد میں جمع ہو گئے تو اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ یہ آپ کے حکم سے میں نے برتن بنائے ہیں، یہ برتن ہیں، یہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح اب ان برتنوں کو توڑنا شروع کر دو۔ جب نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان برتنوں کو اب توڑنا شروع کر دیں تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے مجھے کہا کہ ان برتنوں کو بنایا جائے، مٹی جمع کی جائے، اور میں نے جب بنا کر محنت کر کے کافی عرصے میں یہ تیار کیے تو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ توڑ دوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح یہ مٹی تو تم نے نہیں بنائی، یہ مٹی صرف تم نے جمع کی، یہ برتن تمہارے لیے ہاتھوں میں طاقت ڈالنے والے ہم ہیں، بنائے تم نے ہیں، لیکن جو انسان جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کے گارے کو میں نے خود گوندا، اس انسان کے لیے تم نے دعا کی کہ اللہ ان کو ختم فرما دیں، تو میرے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اللہ کی ایک ایک انسان سے اس درجے کی محبت ہے، ایمان والا ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ ایمان والے ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی انسانیت کے تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ بھی ہم ایسا کوئی ناروا سلوک کرتے ہیں کہ جو اس کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی میرے اور آپ کی پکڑ فرماتے ہیں کہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں۔ حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندہ کہ جس کے حقوق ہم نے دنیا کے اندر تلف کیے ہوں گے وہ خود معاف نہ کرا لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مذہب کو پسند کیا ہے کہ اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ مذہب ہے، لیکن چاہیے کہ ایمان والو ایمان کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے ویسا ہی ایک ایمان والا بن جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانت اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بھی یہی مجھے اور آپ کو بتایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے اگر دے دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں کیا کوئی زیادہ بڑے عمل بتا دیے؟ یہ تو وہی عمل ہیں کہ جو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے فائدے والے ہیں، فائدہ بھی ہمارا ہے، یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جب یہ زبان میٹھی ہوتی ہے تو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب یہ زبان کڑوی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ترش ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان جب تک اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، صاف ستھری باتیں کرنے والا ہوتا ہے، تب تک لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ فحاشی کی باتیں کرنے لگے، عریانی کی باتیں کرنے لگے، گندگی کی باتیں کرنے لگے تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ گندا انسان ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی توہین کرانی ہے، تو لہذا لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، معلوم ہوا کہ اسلام یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی حد بتا دی جائے کہ اس کی حد یہ ہے، اس کو اس کی حد میں استعمال کیا جائے تو اس سے اس چیز کو بھی نقصان نہیں ہوتا اور استعمال کرنے والے کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے دائروں اور حدود کے اندر رہو، یہی اللہ کی حدودیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہوگا، اور وہ ظالم اپنے اوپر ہوگا کہ اس نے اپنی دنیا برباد کر لی، اپنے معاشرے والوں کی دنیا برباد کر دی، اپنے ساتھ والوں کا تعلق خراب کر دیا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی صحبت خراب کر دی، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی آخرت خراب کر دی۔ تو کیا ہوا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ کی حدوں سے پار کر جاتے ہیں، اللہ کی حدوں سے چھلانگیں لگا کر دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس حد کے اندر رہو، اس میں تمہارے اوپر کوئی لان تان نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی تمہیں برا بلا نہیں کہے گا، نہ تمہاری دنیا پر اثر پڑے گا نہ تمہاری آخرت پر اثر پڑے گا۔ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ اکرام کا کردار
اور بزرگان دین کے طریقے کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا کہ جس کے اوپر چل کر وہ کامیاب ہو گئے، جس کے اوپر چل کر آج تک ہم ان کے اچھے نام یاد کر رہے ہیں، جس طریقے پر چلنے کی وجہ سے آج ہم ان کو متبرک اور مقدس کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ دین بدل گیا ہے؟ کیا دین میں تبدیلی آ گئی ہے؟ دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، دین تو اللہ کے کلمات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ نے جیسا دین پہلے دیا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے، جیسا قرآن اللہ نے پہلے نازل فرمایا تھا وہی قرآن آج بھی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی جیسے صحابہ کو احادیث بتاتے تھے ویسے ہی احادیث آج بھی میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی کا کردار جیسا صحابہ اکرام کے سامنے تھا آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر صحابہ کی صورت میں مزید رول ماڈل، مزید تاجروں کی صورت، اللہ کے نبی کے جو صحابہ تاجر تھے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ لین دین کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ والدین ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ اچھی تربیت پانے کی وجہ سے ایک رول ماڈل بنا کر چلے گئے، میرے اور آپ کے پاس تو کافی ذخیرہ موجود ہے، ہم جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے بھی پیچھے چل جاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ گے، تم اللہ کو پالو گے۔ لیکن اگر تم ان طریقوں کو چھوڑ کر اس طریقے پر جاؤ گے جو اللہ کے نبی کا بھی نہیں ہے، صحابہ کا بھی نہیں ہے، قرآن کا بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے کبھی اس کا حکم دیا، تو تباہی اور بربادی کے اندر تم چلے جاؤ گے، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں، بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ایک ادنا سا امتی نبی علیہ السلام کا دوزخ کے اندر چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے دوزخ کو بنایا ہے لیکن اللہ کو دوزخ پسند نہیں ہے، اللہ کو دوزخ میں جانے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے جنت کے اندر جنتیوں کی سرپرستی، ان کے پروگرام کی سرپرستی میں خود کروں گا۔ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ کو پسند کرنا چاہیے یا اللہ کی مبغوض ترین جگہ کو پسند کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی معیت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی معیت چاہتے ہیں کہ ہم غلامی رسول کہلائیں، چاہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول کہلائیں، تو کیا عاشق رسولوں والا عمل نہیں اپنانا چاہیے؟ کیا اسلام صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں تھا کہ جنہوں نے چل کر اس پر کامیابی حاصل کی ہے؟ آج بھی اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کامیابی کا راستہ ہے تو اس کا قرآن سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، کمپیئر کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کے اوپر ہر لمحے میں، ہر موقع پر، ہر معاشرے میں طرح طرح سے ظلم اور ستم کیے گئے، طرح طرح سے اس میں رد و بدل کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو محفوظ رکھا، قرآن کو محفوظ رکھا، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو محفوظ رکھا۔ آج بھی فلسطین کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے کہ فلسطین والے کلمہ لا الہ الا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے شاعر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں جوکھے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی جی رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی دوبارہ آبیاری کریں، اپنے ایمان کو پانی دیں۔ یہ قرآن پانی دے گا، یہ احادیث پانی دیں گی۔ میرے اور آپ کا ایمان اس قرآن کو پڑھنے سے تازہ ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے غزوات، اللہ کے نبی کی سیرت ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن آپ بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخ سے اپنے بچوں کو آشنا نہیں کراتے، پھر بچوں کو جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے، کوئی اور مقاصد اس کے پیچھے ہیں۔ بھائی اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، جو اللہ چاہیں گے ہم وہ کریں گے، اللہ چاہیں گے ہم جانیں لٹا دیں گے، اللہ چاہیں گے ہم جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ یہ جان کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہیں گے لے لیں گے، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن جب اللہ کا تقاضا آ جائے تو اپنی جان کو دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، اور جو اس سے پہلے کر سکتے ہیں وہ کر گزریں۔ آج دین اسلام کو، آج فلسطینی بھائیوں کو میرے اور آپ کے ساتھ، میرے اور آپ سے ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔
اسرائیلی فوجی اپنی شرٹوں پر یہ پوسٹ بنا کر گھوم رہے ہیں کہ حاملہ خواتین کی فوٹوز لگائی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ 1 شوٹ 8 شوٹ کرنے میں، 1 گولی مارنے میں 2 جانیں ہلاک کر دیں گے۔ میرے اور آپ کے اوپر جو نہیں رینگتی کہ ہم کیسے ان ماں بہن بیٹیاں جن کی عزتیں اور آبروئیں وہ تار تار کر رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر لیں؟ کیا قرآن میں اور آپ نہیں پڑھتے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتل و قتال اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے؟ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، وہ بچے جو کمزور ہیں، وہ عورتیں جو کمزور ہیں، وہ مرد جو کمزور ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ان ظالم بستی والوں کو یہاں سے نکال دے، اللہ کوئی ہمارا مددگار بنا دے، اللہ کوئی ہمارے لیے طاقت پیدا فرما دے۔ ان کی طاقت کوئی اور نہیں ہے، ان کی طاقت میں اور آپ، ہم مسلمان ہیں کہ ہم ان کے پشت پناہی کریں۔ آج اسلام کا یہ میرے اور آپ سے تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظروں میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ عشق رسول مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، اللہ کے نبی کے چاہنے والوں، اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے، یہ آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آج زبان کے چٹخاروں کی وجہ سے ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں، آج اپنی شرمگاہوں کو ایسے ہی نیلام کر رہے ہیں، ہم حفاظت نہیں کرتے، ہم فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، اوریانی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ فحاشی اور اوریانی بند کریں، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پر آ جائیں، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہی میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس دنیا کی کامیابی بھی اسلام کے اندر مضمر ہے، آخرت کی کامیابی بھی اسلام کے اندر مضمر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کی سمجھنے کے لیے، سمجھ کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ، یا اللہ آسمانی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ہر میدان میں، ہر محاذ پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں، اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، نوجوان، یا اللہ بوڑھے شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔